ہمارے محترم جناب احمد خان صاحب نے یو ایس سے سوال تحریر فرمایا ہے اور ہمارے ایک بیان کا حوالہ دیا ہے، اور ماشاء اللہ بہت احتیاط سے لکھا ہے، محتاط زبان استعمال کی ہے، اور یہی کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بیان سے مجھے کچھ یوں سمجھ میں آیا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر مشکل یا شاید الجھن میں پڑ گئے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کاش میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتا تو میں ان کو اس مشکل سے نکال دیتا۔ اب اس کے متعلق مدرجہ ذیل سوالات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مشکل پیش آئی تھی جس کی طرف علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں؟ نمبر 2، کیا علامہ اقبال میں یہ اہلیت و قابلیت تھی کہ اس مقام کو حل کر سکیں، جبکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کو حل نہ کر سکے؟ نمبر 3، کیا دینی علوم اور فنون بشمول تصوف کے کوئی ایک شعبہ یا پہلو ایسا ہے جس میں علامہ اقبال کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مہارت اور دسترس اور بلند مقام حاصل ہے؟ یہ تینوں سوالات آپ نے جس بنیاد پہ تحریر فرمائے ہیں، اصل میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پھر یہ سارے سوالات پیدا ہوتے۔ اس لیے ایسی کوئی بات اگر کہیں سے بھی وہ گفت و شنید مل جائے، وہ بیان مل جائے، تو مہربانی فرما کے اسے دوبارہ سن لیجئے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ سوال 15-20 منٹ کی نشست چاہتا ہے کہ ایک طویل نشست ہو اور اس میں جواب عرض کیا جائے۔ یہ انشاءاللہ کریں گے۔ سوالات اور جوابات کا جو سیشن ریکارڈنگ میں آتا ہے، اس میں انشاءاللہ اس سوال پہ اور اس کے جواب پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ فی الحال صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر آپ اس بیان کو کہیں سن لیں تو آپ کو بات جو ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہی ہوگی، وہ یہ ہے کہ بات نیتشے کی ہو رہی ہے، اور شاید آپ نے نیتشے کو پڑھا ہو۔ جرمن فلسفی تھا اور 1844 میں پیدا ہوا تھا، اور اس کا وہ دور یہاں ہمارے ہاں حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی تحریک کا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا اور ہندوستان بھرا پڑا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے، اور اس وقت یورپ میں جو تحریکات چل رہی تھیں اس کا ہم کسی وقت آپ سے انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن وہ آہستہ آہستہ نیتشے کے فلسفے کی طرف مائل ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ ہمارے ہاں دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک مثلاً سوشلزم کی تحریک، کمیونزم کی تحریک، اب کمیونزم کی تحریک کو مارکسیت کا نام دیا گیا۔ تو نیتشے، یہ جو جرمن فلسفی تھا، اس کے نظریات اور اس کے فلسفے کو جن لوگوں نے اردو میں منتقل کیا، انہوں نے اسے نیتشائیت کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ خوش قسمتی کا دور تھا کہ انگریزوں کے ہاں جو چیز بھی آتی تھی، اہل علم و دانش حکومت سے یا کسی سے کہتے تھے کہ اس کا اردو ترجمہ کر دو، تو اردو ترجمہ ہو جاتا تھا،
اور اس وقت مسلمان چونکہ پستی میں حالت میں تھے مگر اتنے بھی نہیں تھے جتنے اب ہیں، تو لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا بہت رجحان تھا۔ حیدرآباد، دلی، لکھنؤ، یہاں تعلیم بہت زیادہ تھی، تو نتشائیت کے نام سے فلسفہ عام ہوتا چلا گیا، اور یہ ایک طرف مارکسزم اور ایک طرف نیتشے، یہ دونوں کے فلسفے پوری قوت سے اپنے اندر ٹکرانے لگے، اور نیتشائیت کو ہٹلر نے قبول کر لیا، کیونکہ نیتشے جو تھے آہستہ آہستہ اپنے تمام تر بلند تصورات کے باوجود تشدد کی طرف مائل ہو گئے۔ ہٹلر نے یہ فلسفہ پڑھا، اور پھر ہوا جو کچھ بھی یہودیوں کے ساتھ ہوا، اور ہٹلر نے سفاکی اور چنگیزی میں اپنی مثال آپ قائم کر دی، اور بر صغیر میں یہ فلسفہ جب پیش ہوا تھا تو سب سے پہلے اس فلسفے کے داعی اور علمبردار اور جنہوں نے اس فلسفے کو صحیح معنی میں پڑھا ہے جرمن تھے، کیونکہ بندہ بھی جرمنی کا ہی تھا۔ اس میں انسانوں کی عظمت ارتفاع کے پیش نظر اتنی چیزیں شروع ہو گئیں کہ یہ ایک سپر مین کی تلاش کر رہا تھا۔ ادھر ہمارے ہاں زمانے کے فرق کے ساتھ علامہ اقبال بھی سپر مین کی تلاش میں تھے، اور علامہ نے اس شخص پہ تصوراتی طور پہ بہت کچھ باندھا ہے۔ اس کے زمانے سے نیتشے سے بھی پہلے ہمارے ہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حجت اللہ البالغہ میں یہ تصور ہے، اور اس سے بھی پہلے در منصور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کائنات کے ماورا ایک آدمی ہے، اور اس کی زبان ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، یہ ہے، اور وہ اسلام میں یا مسلمانوں کا یا عالم روحانیت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ تو ہٹلر نے اس تصور کو لیا، لیکن نیتشے کے ساتھ اور بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی یہ بھی پیدا ہو گئی کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ تصور انسانوں کا بہت خوبصورت، وہ تصور علامہ چونکہ تشریف لے گئے تھے جرمنی میں پی ایچ ڈی کرنے، اس لیے ان کے سامنے بھی لا محالہ آیا، وہ بھی اس تصور میں کھوئے، لیکن خدا کا انکار کر دیا تھا، اور خدا کے انکار کا اثر یہ پڑا کہ نیتشے نے جو اس کا انتقال ہوا ہے 1900 کے قریب، یعنی 44-45 آپ نکالیں جتنے بھی حساب بنتا ہے، ان کا انتقال ہوا، اور ان کے والدین جو تھے وہ پکے عیسائی تھے، ان کی والدہ اور ان کے والد۔ لیکن نیتشے جب 24 سال کے ہوئے تو اتنا باصلاحیت لڑکا نکلا کہ جرمنی میں پروفیسر بن گیا، لوگوں نے یونیورسٹی میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور 11 سال اس نے پڑھایا ہے فلسفے۔ 1879 میں پھر اس نے استعفیٰ دے دیا، اور 1889 میں اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا تھا سوچ سوچ کے، اور اسی پاگل پن میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا، اس کی تصنیف بڑی اچھی ہے، ایک تو اس نے زرتشت پہ لکھی ہے، جن بچوں کو فلسفے سے دلچسپی ہو بچوں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب کون پڑھتا ہے؟ کب وہ سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری، ہمارے سے کہے سے کون پڑھتا ہے؟ لیکن اس نے کتاب زرتشت پہ لکھی، اور اسی سے وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ کائنات، یہ دنیا، بالکل ہندوؤں کا نظریہ اس نے لے لیا۔ روح، سول اور میٹر، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ جنہوں نے اسلامک فلسفی میں بحث کی انہوں نے کہا یہ سب وصف اللہ کے ہیں، اس نے کہا میں خدا مانتا ہی، خدا اس کائنات میں ہے ہی نہیں، اور اس نے بالکل انکار کر دیا، اور مسیحیوں کا، عیسائیوں کا بالکل دشمن ہو گیا، اور گھر میں چونکہ عیسائیت کے عقائد پہ وہ پلا بڑا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فلسفہ اختیار کریں کہ سب دنیا سے اچھے ہم ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ 1900 میں تو اس کا انتقال ہوا پاگل بنے کی حالت میں، اور علامہ بھی پہنچے کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے، تو علامہ نے اس کو لیا ہے کئی جگہ۔ ایک جگہ کہتے ہیں مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی
مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو۔ ہمارے مسلمانوں میں جو مہدی کا ایک خیال پایا جاتا ہے نا، وہ آئیں گے اور پوری امت ایک ہو جائے گی اور وطن ہمارا ایک ہو جائے گا، وطنیت، نیشنلزم، نقشے پہ۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اور لوگوں میں بھی یہ غالب رہا ہے، اور جب خدا کا انکار کر دیا اتنے بڑے آدمی نے، تو پھر علامہ اقبال نے کیا اس پہ کہا، یا ایک اچھی بات بیان کی۔ علامہ نے فارسی میں کہا، ہم نے اس کا ذکر وہاں کیا ہوگا، وہ سنیے گا۔ علامہ کہتے ہیں کہ او بالا در مان دوتا اللہ نہ رفت۔ نیتشے جو تھا اس نے آدھا کلمہ پڑھا، لا الہ اس نے کر لیا کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں، میں ایک فوق البشر سپرمین مانتا ہوں، اور اس سپرمین تک ہر ایک کو پہنچنا چاہیے۔ تو علامہ کہتے تھے، بڑی اچھی بات علامہ اقبال نے کہی، انہوں نے کہا اس کی فکر کا مرکز اگر دل ہوتا نا تو اللہ کو مان لیتا۔ اس کی فکر کا مرکز اس کا دماغ تھا، اور دماغ میں عقلیات سے جو باتیں آتی ہیں اس سے مانی نہیں، وہ اس نے مان لی، کیونکہ یہ تو علامہ کا کہنا تھا۔ اس لیے کہ جو عقل ہے نا، یہ بڑی خراب چیز، بہت ہی بڑا چیپ ورڈ یوز کر رہے ہیں، بہت ہی کمینی ہے یہ عقل، کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتی، مر جائے حرام ہے اس پہ عقل جو اپنے سے بڑا کسی کو مانے۔ یہ عقل اتنی کمینی چیز ہے، مر جائے گی مگر کسی سے دریوزہ گری نہیں کرے گی، کہیں جا کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور ہر ایک کو سکھائے گی میں سب سے زیادہ کہ میں ہی تو اس عقل کو لے ڈوبی ہے۔ اور عقل سے آگے ایک چیز ہے، اب اتنا لمبا ہم کیا جواب کو، اگر عقل سے آگے ایک چیز ہے ویژن۔ اللہ جسے کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اور ہماری اس کتاب میں دنیا میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ویژن رکھتے ہیں۔ یہ عقل سے بلند تر چیز ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے اولو الالباب، وہ جو ویژن والے لوگ ہیں وہ اس کائنات میں رہیں۔ یہ ویژن کیا ہوتا ہے، اسے آسان مثال سے سمجھو کہ عقل یہاں پہنچ کے عاجز آ جاتی ہے اور یہ خواہشات میں جکڑی جاتی ہے، وہاں عقل مند، دانا، باشعور فرد اس پہ قابو پاتا ہے اور اس سے اگلی منزل کو دیکھتا ہے۔ بچہ ہے، ایک ہی ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ایک ہی خون ہے، ایک ہی عمر وغیرہ، تو لڑکا پیسے لیتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو یار آج شام کو اس سے جینز خریدیں گے بہت اچھی، فلاں کمپنی کی جیکٹ آئی ہے بہت اچھی۔ لڑکی کہتی ہے کہ اس پیسے کو رکھ لو، کام آ جائے گا، ابھی سال بعد خرچ کر لوں گی۔ لڑکی کہتی ہے امی ابھی کپڑے لا دو۔ لڑکا کہتا ہے پیسے جوڑ کے رکھنے ہیں، سال بعد پکنک پہ جاؤں گا وہاں خرچ کروں گا۔ یہ جو اس پیسے کو جوڑ کے رکھتا ہے اور مستقبل اور فیوچر کی سوچتا ہے، یہ ویژن ہے۔ ایک آدمی ایک افسر کو گالی دیتا ہے، اور ایک افسر اسے گالی کا جواب گالی میں دے دیتا ہے، یہ عقل سکھاتی ہے۔ اس عقل کے لچھن یہی ہیں، کرتوت یہی ہیں۔ اور جو اچھا آفیسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچے آ جانے دو دسمبر، تمہاری رپورٹ جو میں نے لکھنی ہے نا نسلیں تمہاری یاد کریں۔ یہ ویژن ہے، جلدی فیصلہ نہیں کرتا، آدمی سوچتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس میں عقل مرکز بن گیا تمام خیالات کا، نتیجے کا۔ تو نتیجہ یہ کہ اس کے نتیجے میں اللہ کا انکار کر دیا، اور اگر ہوتی اس کی ویژن ٹھیک تو اتنے شاندار اور عالی دماغ کے ساتھ ویژن ہوتی تو اللہ کا اقرار کر لیتا۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ او بلادر ماندوتا اللہ نہ رفت، وہ لا پہ پہنچ کے رک گیا تھا، اور اللہ پہ پہنچ جانا چاہیے تھا اسے۔ لا سے مطلب لا الہ پہ پہنچ کے رک گیا، الا اللہ، اگر الا اللہ پہ پہنچ جاتا تو اس کا کام ٹھیک ہو جاتا۔ از مقام عبدہ بیگانہ، کیا بات کہی ہے۔ یہ جو راز ہے نا عبدہ کا، یہ نقشے نہیں سمجھ پایا۔ علامہ نے دوسری جگہ خود ہی اس کی تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔
بندہ ہونا اور بات ہے، اور اس کا بندہ ہونا اور بات، نسبت لگ گئی نا۔ آم کی گٹھلی کو بچے جوتے کی نوک پہ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ اس گٹھلی کی نسبت جب تک گودے کی طرف تھی اور یہ جب تک چھپی ہوئی تھی، اس وقت تک اس کی قیمت آم کی قیمت کے برابر ہی لگتی تھی۔ جب اس سے نسبتیں اس سے جدا ہو گئیں، نہ وہ مٹھاس رہی نہ گودا رہا، تو پھر ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ علامہ کہتے ہیں عبد اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا اور چیز ہے۔ ایک جگہ اور بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، انہوں نے کہا سجدہ کرنا اور ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرنا اور ہے۔ ایک سجدہ عبادت کا ہے اور ایک سجدہ عشق کا ہے۔ یہ جو عشق کا سجدہ ہے نا، وہ صحیح معنی میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سجدہ، ورنہ تو سجدے سے بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے نتشے جو تھا فرماتے ہیں او ولا در ماندتا اللہ نہ رفت، وہ لا الہ پہ پہنچ کے رک گیا، الا اللہ کہتا تو بات پوری ہو جاتی۔ از مقام عبدہ بیگانہ رفت، وہ پاگل آدمی بالکل الگ ہو گیا اس مقام کے ملنے سے جو مقام عبدہ کو ملتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ کاش بودے در زمانے احمد، یہ آپ کے سوال کا جواب، انشاءاللہ اسے کسی وقت اور تفصیل سے عرض کریں گے۔ کاش بودے در زمانے احمد، کاش نتشے نے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھا ہوتا اور یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پایا جاتا تا رسید بر سرور سرمدے، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اسے لا الہ کے مقام سے نکال کر اس کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دے کر الا اللہ بھی سے پہنچا دیتے اور یہ آدمی بہت کارآمد فرد بن سکتا تھا۔ تو جو آپ نے سوال فرمایا ہے اس کی بنیاد بظاہر یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ تو علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ میں نکال دیتا، علامہ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کے نکل جاتے، آگے تک پہنچا دیتے۔ یہ ہے اصل جواب، آج مختصر سا، اور پھر کسی وقت انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ علامہ اقبال نے دوسری جگہ بھی اس کو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ یہ مطلع ہے علامہ کی نظم کا، کمال کی نظم لکھی ہے۔ اسی میں وہ فرماتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ یہ دوسری چیز انہوں نے کہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو حضرت اسے نکال لیتے، میں اگر ہوتا تو میں اسے کہتا کہ تم مقام لا الہ پر ہو، ابھی تک تمہارا فلسفہ یہیں تک پہنچا ہے کہ اللہ نہیں ہے، میں اسے مقام کبریا تک لے جاتا، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں اسے اس مقام سے روشناس کرا دیتا کہ اللہ کی کبریائی کو مانو تاکہ تمہارے فلسفے کی تکمیل ہو جائے۔ یہاں پہ پہنچ کے غالباً یہ وہ چیز ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن کبھی انشاءاللہ احمد صاحب اس پہ بات کریں۔